آپ مجھے پروفیسر خادر کے نام سے یاد کر سکتے ہیں۔ میری مستقل رہائش گاہ نیو یارک میں ہے۔ میں وہاں گورنمنٹ کے محکمہ نباتات کا ڈائریکٹر جنرل ہوں۔ میرا وطن ایشیا ہے جہاں میرے عزیز موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک عزیز کے بچے کی شادی کے سلسلے میں میں اپنی دونوں بچیوں فرزانہ اور فرونرا، اس نے رک کر دو خوبصورت لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا، کے ساتھ اپنے وطن جا رہا تھا۔ یہ حادثہ پیش آ گیا۔ میں اس پوری مدت میں آپ لوگوں کی کارکردگی کو دل سے سراہتا رہا ہوں۔ گو بوڑھا ہوں لیکن اس جد و جہد میں جوانوں کی طرح حصہ لینے کو تیار ہوں اور اپنی تمام تر خدمات پیش کرتا ہوں۔ ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ برفانی پرندوں کا شکار سخت مشکل کام ہے، اور خاص طور سے ایسی شکل میں جب آپ کے پاس بارودی ہتھیار نہ ہوں۔ خوش قسمتی سے میں شکاری بھی رہا ہوں، اس لیے اس کے بارے میں جانتا ہوں۔ البتہ یہاں آپ کو بہترین غذا مل سکتی ہے جو برف کی زندگی کے لیے ضروری بھی ہے۔ یہ ایک خاص قسم کی مچھلی ہوتی ہے جسے براڈ وے کہتے ہیں۔ ان جگہوں میں جہاں مطلقاً برف جمی رہتی ہے، یہ برف کے نیچے رہتی ہے۔ اس کے پاؤں بھی ہوتے ہیں اور برف میں سوراخ کرنے کے سلسلے میں وہ اپنی پاؤں استعمال کرتی ہیں۔ جگہ جگہ سوراخ کر کے مچھلیوں کے غول خوراک کی تلاش میں باہر نکلتے ہیں۔ بہر صورت اگر ہم وہ غول تلاش بھی نہ کر سکے تب بھی ایسی جگہوں پر جہاں برف کی سطح نرم ہو، تقریباً 4 فٹ گہرا گڑھا کر کے ان مچھلیوں کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہایت نرم ہوتی ہیں اور ان کا گوشت لذیذ اور ہاضم ہوتا ہے، اور اس علاقے میں وہ مچھلیاں بکثرت مل سکتی ہیں۔ میں ان کی تلاش کے لیے اپنی خدمات پیش کرتا ہوں۔ بلا شبہ آپ کی قیمتی معلومات ہم سب کے لیے زندگی بخش ہیں، سسکو نے تعریفی لہجے میں کہا، اور دوسرے لوگ بھی پروفیسر خادر کو مبارکباد پیش کرنے لگے۔ خاصی رات گئے تک وہ ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرتے رہے۔ بیشتر لوگ اس مہم کے لیے کارآمد تھے۔ ان سب کے سپرد ان کی ذمہ داریاں کر دی گئی تھیں۔ اس طرح برف کے نیچے سے عجیب و غریب مکین گاہ میں وہ لوگ ایک خاندان کی حیثیت اختیار کر گئے۔ باہر شاید سردی شدید ہو لیکن اندر اس کا قطعی احساس نہیں تھا۔ البتہ آدھی رات کے قریب مائیکل اور والکوب واپس آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ سردی ناقابل برداشت ہے، اگر وہ پوری رات وہاں رہے تو ٹھٹر کر مر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم دن کے وقت اپنا کام جاری رکھیں گے اور رات میں آرام کریں گے، سسکو نے کہا، اور ان لوگوں کو آرام کا مشورہ دے کر خود بھی ایک گوشے میں لیٹ گئے۔ 10 روز، 10 طویل کہانیاں، امیدوں ہم کی کہانیاں جن میں امیدوں کی روشنیاں مایوسی کی تاریکیاں تھیں۔ ہر نیا سورج امیدوں کی روشنی لے کر طلوع ہوتا اور مایوسی کی تاریکی میں غرق ہو جاتا۔ رات آہوں اور سسکیوں کی رات ہوتی، بے چینی سے کروٹیں بدلی جاتی، مستقبل پر غور کیا جاتا۔ لوگ لاکھ عزم رکھتے تھے لیکن گزرنے والا وقت انہیں مایوسی کی طرف کھسکا دیتا تھا، اور وہ بالآخر ایک بے بسی کی موت پر غور کرنے لگے۔ انہیں یقین ہوتا چلا جا رہا تھا کہ ایک دن اس سفیدی قبروں میں ان کی قبریں بھی شامل ہوں گی جو ایک قطار میں بنی ہوئی تھیں۔ یہ ان لوگوں کی قبریں تھیں جو طوفان کے خوف سے ہلاک ہو گئے تھے۔ ابھی تک اس قبر میں کسی نئی قبر کا اضافہ نہیں ہوا تھا، لیکن چند بوڑھوں کی حالت کافی خراب تھی۔ وہ سردی کا شکار ہو گئے تھے اور قریب المرگ تھے۔ یہ لوگ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ البتہ جہاز کے مسافروں کے لیے پروفیسر خادر کا دم بے حد غنیمت تھا۔ یہ دلیر بوڑھا گوناگون صلاحیتوں کا مالک تھا۔ اس نے نوجوانوں کی ٹیم کے ساتھ براڈ وے مچھلی کی تلاش کر لی تھی، اور اب ہر صبح نوجوانوں کی ایک ٹیم مچھلیوں کی تلاش میں نکل جاتی اور بہرحال اتنی مچھلیاں حاصل کر لیتی کہ وہ زندہ رہ سکتے۔ انہی مچھلیوں کے خون کو پروفیسر خادر نے ان بیماروں کو استعمال کروایا تھا، لیکن جن لوگوں کے قوی ہی زندگی کی آخری کہانی سنا رہے ہوں انہیں اس خون سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا تھا۔ وائرلیس پر بیٹھنے والے امید چھوڑ بیٹھے تھے۔ ان کی ہر کوشش ناکام ہو چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہزاروں میل تک کوئی آبادی ہی نہ ہو، وہ دنیا کے ایسے سرے پر ہو جہاں اب تک انسان کے قدم نہ پہنچ سکے ہوں۔ ان دنوں میں انہوں نے آسمان کی انتہائی حدوں سے بھی کسی طیارے کو گزرتے نہ دیکھا تھا۔
معلوم ہوتا تھا جیسے دنیا ابھی تک اس علاقے سے ہی ناواقف ہو، اسے اس کے وجود کا ہی علم نہ ہو۔ اور یہ صورتحال سب محسوس کر رہے تھے، لیکن ابھی ان کے حوصلے پست نہ ہوئے تھے۔ چند لوگ اب بھی پرعزم تھے اور دوسروں کو بھی زندگی کے راستے دکھانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، اور انہی کی کوششوں نے ابھی تک سب کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ 11ویں صبح 2 بوڑھے جام بحق ہو گئے، اور یہ صبح تمام مسافروں کے لیے سخت منحوس تھی۔ سب کے دل کانپ گئے تھے، اور ان سب کو اپنا مستقبل نظر آ گیا تھا۔ دونوں بوڑھوں کو بغیر کفن کے دفن کر دیا گیا۔ ان کے جسموں سے لباس بھی اتار لیا گیا تھا تاکہ وہ دوسروں کی زندگی بچانے کے کام آ سکے۔ ظاہر ہے ان مردہ جسموں کو لباس کی ضرورت نہیں تھی۔ عورتیں خاص طور سے متاثر تھیں، ان کے چہرے خوف سے سفید ہو گئے تھے۔ ان میں بہت کم تھیں جو طیارے سے باہر نکلتی تھیں، ورنہ زیادہ تر اندر ہی رہتی تھیں۔ اس روز نوجوان شکار کو بھی نہ گئے، چنانچہ جہاز کے کچن ہی سے ضروریات پوری کی گئیں، جو بہرحال خطرناک بات تھی۔ پورا 1.5 ماہ گزر چکا تھا، اور اس 1.5 ماہ میں حالات کافی بدل گئے تھے۔ ہر شخص خود مختاری کی زندگی گزار رہا تھا۔ اخلاقیات کے سارے لیکچر بے اثر ہو گئے تھے۔ انسان فطری درندگی پر اتر آیا تھا۔ اب کوئی کسی کے لیے کچھ نہ کرتا۔ جہاز کی ایک ایک چیز ختم ہو گئی تھی۔ اب خود شکار کرو خود کھاؤ پر عمل ہو رہا تھا۔ 1.5 ماہ کے عرصے میں مزید 30 آدمی ہلاک ہو گئے تھے۔ ان میں سے بہت سے بھوک کے شکار ہوتے تھے اور بہت سے سردی کے۔ خاص طور سے عورتوں کی مٹی پلید ہو گئی تھی۔ وہ بیچاریاں محفوظ تھیں جن کے ساتھ مرد تھے، ورنہ باقی صرف رحم دلوں کے رحم و کرم پر تھیں۔ جہاز کے چاروں پائلٹ لاوارث عورتوں کے ہمدرد تھے۔ وہ خود بھوکے رہ کر انہیں کھلاتے تھے، لیکن کب تک؟ مسلسل فاقوں نے انہیں بھی لاغر کر دیا تھا، اور وہ صحیح طور سے کام نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت کوئی نہ تھا جو دوسروں کے لیے سوچے۔ جو سوچنا بھی چاہتے ہوں وہ دوسروں کے رویے سے بددل ہو گئے تھے۔ اگر کوئی اس سلسلے میں نوجوانوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا تو دوسرے اس کا مذاق اڑاتے یا اس جگہ سے اٹھ کر چلے جاتے۔ سب کے سب انسانیت سے دور ہوتے چلے جا رہے تھے، اور اب چھوٹے چھوٹے حادثے بھی ہونے لگے تھے۔ وہ ایک سرمائی شام تھی۔ سفید برف پر سرمئی آسمان کے سائے پڑ رہے تھے، اور فضا بے حد حسین ہو گئی تھی۔ لیکن ان لوگوں کے لیے اب موسم سے لطف اندوز ہونے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ سب تو زندگی کے لیے ترس رہے تھے۔ موسم کا حسن تو فرصت کی باتیں تھیں۔ بہت سے لوگ مچھلیوں کی تلاش میں نکلے تھے۔ گو یہاں مچھلیوں کی بہتات تھی، لیکن جگہ جگہ انہیں نقصان پہنچا تھا، اس لیے مچھلیاں بھی اب محتاط ہو گئی تھیں۔ وہ کھلے ہوئے علاقوں میں پھرنے سے گریز کر رہی تھیں، اس لیے بہت سے ناتجربے کار لوگوں کو بھوکے ہی رہنا پڑتا تھا۔ پروفیسر قادر اپنی دونوں لڑکیوں کے ساتھ اس وقت طیارے سے کافی دور ایک برفانی ٹیلے کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نوکیدار آلہ تھا جس سے وہ برف کھود رہا تھا۔ گرم لباس میں دونوں لڑکیاں اداس بیٹھی ہوئی تھیں۔ پروفیسر چونکہ اس سلسلے میں کافی تجربے کار تھا، اس لیے کسی بھی دن اسے اور اس کے بچوں کو بھوکا نہیں مرنا پڑا تھا، بلکہ دوسری کچھ عورتیں بھی ان کی کاوشوں پر انحصار کرتی تھیں۔ اس وقت بھی اس نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا جو دوسروں کی نگاہوں میں بیکار تھی، لیکن پروفیسر کو یقین تھا کہ مچھلیوں نے یہ جگہ محفوظ خیالی کی ہوگی اور یہاں ضرور موجود ہوں گی۔ گڑھے کے کنارے برف کا کافی ڈھیر جمع ہو گیا تھا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پانی نکل آیا تھا۔ پروفیسر نے پیشانی سے پسینہ خشک کیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی تیز نگاہیں پانی کا جائزہ لے رہی تھیں۔ دفتن وہ جھپٹا، اور دوسرے ہی لمحے اس نے ایک مچھلی کو پکڑ کر باہر گھسیٹ لیا۔ اس کی ایک بیٹی فروزاں کے پاس شکاری چاقو تھا۔ اس نے جلدی سے مچھلی کی گردن علیحدہ کر دی۔ حالانکہ یہاں آنے سے پہلے وہ بے حد نقاہت پسند اور الٹرا ماڈرن لڑکی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں شاید مچھر بھی نہ مارا ہو، لیکن اب مچھلیوں کو وہی صاف کرتی تھی اور ان کے گوشت کے قتلے بناتی تھی۔ پروفیسر قادر مچھلی اس کے حوالے کر کے دوسری مچھلی تلاش کرنے لگا، اور پھر اس نے دوسری مچھلی بھی پکڑ لی۔ اس کے بعد وہ تیسری مچھلی تلاش کر رہا تھا کہ ٹیلے کے دوسری سمت قدموں کی آواز سنائی دی، اور پروفیسر گردن موڑ کر دیکھنے لگا۔ آنے والا جان آلٹرے تھا۔ چھوٹی چھوٹی کینہ توز آنکھیں،
اور موٹی گردن والا جان آلٹرے جو ہالینڈ کے ایک کلب میں ورزش کراتا تھا۔ اس کا جسم بے حد تنومند تھا۔ دائیں گال پر چاقو کے زخم کا گہرا نشان تھا جو اس کی شخصیت کی صحیح نشاندہی کرتا تھا۔ ہیلو پروفیسر، اس نے تنزیہ سے انداز میں کہا اور پھر دونوں لڑکیوں کو دیکھنے لگا۔ ہیلو، پروفیسر نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ خوب خوب، تم نے خوراک کا بندوبست کر لیا ہے۔ نہ جانے ان مچھلیوں کو ہم سے کیا بیر ہو گیا ہے، صبح سے مصروف ہوں، ایک بھی ہاتھ نہیں لگی۔ مجھے ایک مچھلی اور چاہیے، اس کے بعد گڑھا تمہارے حوالے کر سکتا ہوں۔ حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں پروفیسر کہ اب خود کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ میں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ دوسروں کی محنت پر ہاتھ صاف کیا جائے۔ اس تصور کو ذہن میں جگہ ہی دی تھی کہ آپ سے ملاقات ہو گئی۔ اب اگر آپ کا احترام کرتا ہوں تو پہلے ہی مرحلے پر ناکامی کا سامنا کرنا ہوگا۔ کیا یہ درست ہوگا پروفیسر؟ اس نے دوسری بار لڑکیوں کو دیکھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ پروفیسر بدستور گڑھے کی طرف متوجہ تھا۔ میں ان میں سے ایک مچھلی لیے جا رہا ہوں، تم ایک کے بجائے دو پکڑ لینا۔ ممکن ہے دو مچھلیاں نہ مل سکیں، پروفیسر نے سکون سے کہا، تب بھی یہ تمہارے لیے ناکافی ہوں گی۔ نہیں ڈیئر آلٹرے، کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کی خوراک کا بندوبست مجھے کرنا ہے۔ میرا خیال ہے وہ تم سے زیادہ اہم ہیں کیونکہ وہ خود یہ سب کچھ نہیں کر سکتی۔ اوہ، تم شاید عورتوں کی بات کر رہے ہو۔ اپنی فکر کرو پروفیسر، اپنے بارے میں سوچو۔ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمیں صرف اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ویسے میں تو ایک اور بات سوچ رہا ہوں۔ وہ بھی بتا دو، پروفیسر نے گردن اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں سوچ رہا ہوں پروفیسر کہ یہاں اس چھوٹے سے خطے میں جہاں خوراک کے لیے ان مچھلیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، افراد کی تعداد زیادہ ہے۔ ظاہر ہے یہ مچھلیاں بھی ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ کیوں نہ افرادی کمی کر دی جائے تاکہ دوسرے لوگ زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکیں۔ وہ کس طرح؟ پروفیسر اب سیدھا ہو گیا تھا۔ تم بوڑھے لوگ زندگی کے بہت سے دور دیکھ چکے ہو، تم نے کافی عیش کر لیے ہیں۔ اب ایسی صورت میں تو ہم نوجوانوں کو زندہ رہنے کا موقع دو۔ یہاں تم لوگوں کی وجہ سے ایک تکلف کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ نوجوان لڑکیاں تم سے چمٹی ہوئی ہیں۔ کون جانے یہاں سے زندہ واپس جانے کا بندوبست ہو یا نہ ہو۔ کیوں نہ اس تھوڑی سی زندگی کو رنگینیاں بخش دی جائیں، لیکن بوڑھوں کی وجہ سے یہ ناممکن سا ہو گیا ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ تمہیں ہمارے لیے میدان خالی کر دینا چاہیے۔ تم لوگ رضاکارانہ طور پر خودکشی کر لو تاکہ تمہارے بعد ہم عیش کر سکیں۔ خوب خوب، پروفیسر قادر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے دوسرے بوڑھوں سے مشورہ کر لیا ہے؟ ابتدا تم سے ہی کی ہے، آلٹرے بدستور بدتمیزی سے بولا۔ اگر بوڑھے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیں تو تب پھر ان تمام بوڑھوں کو ڈھلان سے نیچے لڑکا دیا جائے گا۔ یہی ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ ویسے مجھے تمہاری یہ لڑکی بہت پسند ہے پروفیسر، اس نے فرزانہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، فی الحال لڑکیوں کے بجائے بوڑھوں کی باتیں کرو میرے بچے، کیونکہ ظاہر ہے اپنی زندگی میں تو وہ تمہیں لڑکیوں سے قریب نہ ہونے دیں گے۔ یہ گفتگو پھر کبھی تفصیل سے ہوگی، فی الحال مجھے بھوک لگی ہے، اس لیے میں اپنا حصہ لے جا رہا ہوں۔ وہ فروزاں کی طرف بڑھا۔ دونوں لڑکیاں ایک دوسرے کے قریب ہو گئی تھیں اور سہمی سہمی نگاہوں سے اس بدحیت آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں ہاں، ٹھہرو ٹھہرو، میرا خیال ہے میں نے ابھی تمہارا حصہ تسلیم نہیں کیا۔ میرے اپنے خیال میں یہ پہلے ہمارا حصہ ہے اور پھر ان عورتوں کا جنہیں مچھلیاں پکڑ کر دینے والا اور کوئی نہیں ہے۔ بوڑھے قادر نے اس کے قریب پہنچتے ہوئے کہا۔ تمہارے تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آلٹرے نے جھکتے ہوئے کہا۔ فرق پڑے گا میرے بچے، ضد نہ کرو، بوڑھے نے لجاجت سے کہا۔ کیا فرق پڑے گا وہ بھی بتا دو، آلٹرے نے ایک مچھلی کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ، بوڑھے نے جواب دیا اور اس کی لات آلٹرے کے منہ پر پڑی۔ آلٹرے مچھلی سمیت دوسری طرف الٹ گیا اور لڑکیوں کے منہ سے سہمی ہوئی چیخ نکل گئی۔ آلٹرے نے اٹھنے میں پھرتی دکھائی تھی
کیونکہ بہرحال وہ ایک کلب کا پیشہ ور لڑاکا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے وہ نوکیدار آلہ سیدھا کر لیا جسے مچھلیاں حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور بوڑھے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بوڑھا دلچسپ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آلٹرے کے چہرے پر خوفناک آثار تھے۔ پھر اس نے غراتی ہوئی آواز میں کہا، اب میں نہ صرف ان مچھلیوں بلکہ ان لڑکیوں کے لیے بھی تم سے جنگ کروں گا۔ تمہارے بعد یہ میری ملکیت ہوں گی، اور مجھے یقین ہے کہ میرے اس اقدام کو میرے نوجوان دوست سراہیں گے۔ بے شک بے شک، یہ تمہارا کارنامہ ہوگا اور وقتی طور پر تم ان کے ہیرو بن جاؤ گے۔ آؤ آؤ، میں بوڑھا آدمی ہوں، تمہاری طرح پھرتیلا نہ ثابت ہو سکوں گا، پروفیسر خاطر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور آلٹرے نے پوری قوت سے اس پر حملہ کر دیا۔ لیکن اسے خود بھی احساس نہ ہوا کہ کس طرح وہ آلے سمیت پروفیسر کے سر سے اچھل کر دور جا گرا، لیکن نیچے گرتے ہوئے اس نے پھر اپنی ورزشی داؤ کا استعمال کیا تھا۔ چنانچہ دوسرے لمحے وہ پھر پیروں کے بل کھڑا تھا۔ اب اس کی آنکھیں کبوتر کے خون کی طرح سرخ تھیں۔ ذرا احتیاط سے حملے کرو آلٹرے، کیا لڑکیوں کی طرح اچھل کود کر رہے ہو؟ تمہاری کامیابی پر نوجوانوں کی خوشیوں کا انحصار ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آؤ یار، ذرا پھرتی سے وار کرو، کافی وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اور در حقیقت اس بار آلٹرے نے پوری صلاحیتیں استعمال کی تھیں۔ اس نے پروفیسر کو ایک طرف جھکائی دی اور دوسری طرف حملہ کر دیا۔ نوکیدار آلہ پروفیسر کے سینے کی طرف لپکا اور بغل سے نکل گیا، البتہ اب وہ پروفیسر کے موٹے بازوؤں میں پھنسا ہوا تھا، بالکل اس انداز میں جیسے معانقہ کر رہا ہو۔ آلہ اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن اس انداز میں کہ اس کے ہاتھ جنبش بھی نہیں کر سکتے تھے، اور خود اس کا دم گھٹا جا رہا تھا۔ اس نے جسم کی بھرپور قوت صرف کر کے خود کو پروفیسر کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کی، لیکن خدا کی پناہ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ لوہے کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہو۔ اس کی سانس اکھڑنے لگی۔ تمہیں کلیجے سے لگا کر بڑی فرحت مل رہی ہے میرے بچے، در حقیقت بہادر آدمیوں سے مل کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کیا میں تمہاری پسلیاں اپنے جسم میں نصب کر لوں، دوسرے جسم کا مالک کہلاؤں گا؟ پروفیسر نے بڑے پرخلوص لہجے میں کہا، لیکن آلٹرے کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اس کی زبان بند ہو چکی تھی۔ ہاتھ میں دبا ہوا نوکیدار آلہ برف پر گر پڑا تھا اور آنکھوں کے نیچے تاریکی چھاتی جا رہی تھی۔ کچھ بولو تو صحیح میرے لال، تمہاری خوش فعلیاں کہاں گئیں؟ پروفیسر نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے چھوڑ دو، بمشکل تمام آلٹرے کے منہ سے یہ الفاظ نکلے۔ آہ عزیز من، اتنی جلدی؟ ابھی تو حسرتیں دل کی دل میں ہیں۔ بہرحال اگر تم تکلیف میں ہو تو ٹھیک ہے۔ پروفیسر نے یکدم اسے چھوڑ دیا اور وہ پٹ سے برف پر گر پڑا۔ خوف کے باوجود دونوں لڑکیوں کی ہنسی نکل گئی تھی، لیکن آلٹرے کے دل پر جو بیت رہی تھی وہی جانتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اٹھ کر بھاگ جائے، لیکن بوڑھے شیطان نے نہ جانے کیا کیا تھا کہ اس کے اعصاب اس کے قابو میں نہ تھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھنے کی ہمت بھی نہ کر پا رہا تھا۔ بوڑھا چند ساعت اسے دیکھتا رہا، پھر مچھلیوں کے گڑھے کے پاس جا بیٹھا۔ آلٹرے چند ساعت اسی طرح پڑا رہا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحات دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے ہوئے بیٹھا رہا، اور پھر پاؤں اس قابل ہو گئے کہ اٹھ کر بھاگ سکے تو تیزی سے اٹھ کر ایک طرف دوڑ پڑا۔ مچھلی تو نہیں لے گئے؟ بوڑھے قادر نے چیخ کر کہا، اور دونوں لڑکیاں بے تحاشا ہنس پڑیں۔ بوڑھے کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ برفانی قید خانے کی صعوبتوں سے بہت سے لوگ دل برداشتہ ہو گئے تھے۔ سب ایک دوسرے سے بیزار تھے، لیکن ایک ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ رات کو خاص طور پر وہ یکجا ہو جاتے تھے، کیونکہ برف کی سخت سردی جہاز کے دفن شدہ مکان تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اور وہ ان کے لیے محفوظ پناہ گاہ تھی۔ اگر یہ پناہ گاہ نہ ہوتی تو شاید ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچا ہوتا۔ رات کو سردی ایسی ہی شدید ہوتی تھی۔ دن بھر وہ لوگ جانوروں کی طرح خوراک کی تلاش میں نکل جاتے، اور رات کو تھکے ماندے جہاز کے ڈھانچے میں آ پڑتے تھے۔ بعض اوقات سب کے سب موجود ہونے کے باوجود بے پناہ خاموشی چھائی ہوتی۔ کوئی ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔
اس خاموشی کو کسی کے رونے کی آواز توڑ دیتی، لیکن عالم یہ تھا کہ لوگ رونے والے کو سر اٹھا کر دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ سب ایک ہی مصیبت کے شکار تھے، کون کسی کو تسلی دیتا؟ یہ رات بھی دوسری بھیانک راتوں کی طرح تھی۔ جہاز میں لوگ الٹے سیدھے پڑے تھے، کچھ لوگ جاگ رہے تھے، کچھ سو رہے تھے۔ خاصی رات گزر چکی تھی۔ دفتن جہاز میں ایک تیز نسوانی چیخ گونج اٹھی۔ لوگوں نے قسمندی سے پہلو بدلے اور پھر گھٹنوں میں سر چھپا لیے۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے نہیں! درد آمیز نسوانی آواز پھر سنائی دی۔ یہ آواز ان عام آوازوں سے ذرا مختلف تھی جو روزانہ سنائی دیتی تھی۔ کسی کو مخاطب کر کے کچھ کہا گیا تھا، اس لیے سونے والے کچھ چونکے۔ نہیں نہیں! عورت کی آواز پھر گونجی اور پھر وہ زور سے چیخی، بچاؤ! اور اس بار بہت سی گردنیں اڑ گئیں۔ جہاز کی دم کے قریب ایک ٹوٹی سیٹ پر کوئی ڈرامہ ہو رہا تھا۔ وہ ایک اسپینش نوجوان تھا جس نے اپنے قریب سوئی ہوئی ایک لاوارث لڑکی پر وحشیانہ حملہ کر دیا تھا۔ چونکے ہوئے لوگ گردنیں کچھ اور بلند کر کے ان دونوں کی دھینگا مشتی دیکھنے لگے۔ میں تجھے قتل کر دوں گا، سمجھی؟ ورنہ خاموش رہ! اسپینش نوجوان کی غراتی ہوئی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی کپڑے پھٹنے کی آواز سنائی دی۔ لڑکی پھر چیخی اور وہ اٹھ کر بھاگی۔ اسپینش نوجوان نے لپک کر اس کی ٹانگیں پکڑ لیں اور لڑکی بری طرح گری۔ دوسرے لمحے اسپینش نوجوان اس پر سوار تھا۔ لڑکی کی گھٹی گھٹی چیخیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن اسی وقت ایک اور نوجوان اٹھ کر اسپینش نوجوان کے سر پر پہنچ گیا۔ دوسرے نوجوان نے پوری قوت سے اس کے لمبے بالوں کو پکڑ کر اسے لڑکی پر سے اٹھا لیا۔ میرا خیال ہے کہ اس سخت سردی کے باوجود ابھی یہاں موجود لوگوں کے خون اس قدر سرد نہیں ہوئے ہیں، اس دوسرے نوجوان نے کہا، اور اسپینش نوجوان نے اسے ایک موٹی سی گالی دی۔ دوسرے لمحے وہ دوسرے نوجوان پر لپٹ پڑا، لیکن اسپینش نوجوان کے مقابلے میں دوسرا نوجوان کافی طاقتور تھا۔ اس نے اسپینش نوجوان کے دبلے پتلے جسم کو کمر سے پکڑ کر اٹھا لیا اور پوری قوت سے جہاز کی دیوار سے دے مارا۔ اسپینش نوجوان کی دل خراش چیخ سنائی دی اور بہت سے لوگ گھبرا کر اڑ گئے۔ روشنی میں جہاز کے دیوار کے قریب اسپینش نوجوان بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کا سر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا پائلٹ، ایک اور نوجوان نے کہا۔ تم میں سے جتنے اس کے حمایتی ہوں اٹھ کھڑے ہوں، دوسرے نوجوان نے، جو جہاز کا پائلٹ راڈرک تھا، غراتی ہوئی آواز میں کہا، اور اس کے تینوں ساتھی اٹھ کر اس کے قریب پہنچ گئے۔ اسپینش نوجوان کی حمایت میں بولنے والے نوجوان نے خاموشی ہی میں عافیت سمجھی تھی۔ دوسرے لوگوں میں بھی کوئی کچھ نہ بولا۔ اسپینش نوجوان نے تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیا۔ اس کی لاش اٹھا کر باہر پھینک دو، راڈرک نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور والکوب اور مائیکل نے آگے بڑھ کر اسپینش نوجوان کی ٹانگیں پکڑ لیں۔ پھر وہ اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگے۔ درمیان میں سونے والے جلدی جلدی اٹھ گئے تھے۔ انہوں نے لاش لے جانے والوں کو راستہ دے دیا، اور پھر مائیکل اور والکوب لاش باہر پھینک کر واپس آ گئے۔ تمام مسافروں پر سکتہ طاری تھا۔ لڑکی ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ بوڑھے قادر نے اپنی بیٹی کو آواز دے کر کہا کہ لڑکی کو اپنے لباس دے دو، اور فروزاں اور فرزانہ جلدی سے اٹھ کر لڑکی کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے لڑکی کو لباس پہنایا اور اسے اپنے پاس ہی لٹا لیا۔ جہاز کے مایوس مسافر پھر اپنی جگہوں پر لیٹ گئے۔ سب خاموش تھے اور ان کے ذہنوں میں بے شمار خیالات کلبلا رہے تھے۔ ان کے ذہن نہ جانے کہاں کہاں دوڑ رہے تھے، اور رات بھر لوگ کبھی سوتے اور کبھی جاگتے رہے۔ خاص طور سے عورتوں کی بری حالت تھی۔ سبھی خوفزدہ تھیں، اگر یہ رجحان بڑھ گیا تو۔ دوسری صبح حسب معمول اداس تھی۔ لوگ جہاز کے ڈھانچے سے باہر نکل آئے اور اپنے اپنے مشاغل میں مصروف ہو گئے۔ وہی بیزاری، وہی مایوسی، خوراک کی تلاش، وہی روز مرہ کے معمولات۔ رات کے واقعے کو سب فراموش کر چکے تھے، شاید وہ لڑکی بھی جس کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا تھا۔ کیا تم کچھ دیر مجھ سے گفتگو کرنا پسند کرو گے؟ جان آلڈرے نے نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا،
اور نوجوان چونک کر رک گیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے جان آلٹرے کو دیکھا۔ یہ وہی نوجوان تھا جس نے اسپینش نوجوان کی موت پر آواز بلند کی تھی، لیکن پھر راڈرک اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر خاموش ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے آلٹرے کے تنومت جسم سے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ ایک انتہائی اہم مسئلہ، آلٹرے نے کہا۔ آؤ ہم اس ٹیلے پر چل کر بیٹھیں۔ اس نے دوستانہ انداز میں نوجوان کا ہاتھ پکڑ لیا اور نوجوان اس کے ساتھ چل پڑا۔ میں اس کے لیے رنجیدہ ہوں جسے رات کو بے دردی سے مار ڈالا گیا، آلٹرے نے برف کے سخت تودے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا وہ تمہارا دوست تھا؟ نہیں، اسی سفر میں شناسائی ہوئی تھی، نوجوان نے کہا۔ تمہارا نام شاید بارٹر ہے؟ ہاں۔ تو مسٹر بارٹر، اگر غور کیا جائے تو اب تو ہم سب ایک دوسرے کے دوست، ایک دوسرے کے مونس ہیں۔ تقدیر نے اس ویرانے میں ہمیں لا پھینکا ہے اور یہاں ہم موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا یہ بے بسی کی موت کسی کو قبول ہے؟ میں سمجھ نہیں سکا، بارٹر نے کہا۔ معمولی سی بات ہے مسٹر بارٹر، ہم جانتے ہیں کہ موت ہم سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس برفانی قبرستان سے نکلنا ناممکن ہے، لیکن یہ خشک لمحات، موت کا انتظار، ہم موت کا انتظار اس طرح کیوں کریں؟ کیوں نہ ہم برف کی سفیدی میں کچھ رنگینیاں شامل کر لیں تاکہ ہنستے کھیلتے موت کو قبول کر لیں۔ رنگینیوں سے کیا مراد ہے؟ یہ لڑکیاں، آلٹرے نے کہا، جن کی تعداد نوجوانوں کے برابر ہی ہوگی، کیونکہ ہم مردوں میں بوڑھوں کا شمار نہیں کریں گے۔ یہ لڑکیاں ہماری اس مختصر زندگی کو دلچسپ بنا سکتی ہیں، لیکن بوڑھوں نے اس بھیانک مقام پر بھی ہمارے اوپر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ نوجوانوں کے معاملے میں بوڑھوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اگر ہم نوجوان اتحاد کر لیں تو ان بوڑھوں کی ہمارے سامنے کیا چلے گی؟ اور اگر انہوں نے ہمارے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تو ہم انہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ بلکہ میرا تو یہی خیال ہے کہ بوڑھوں کی زندگی ضروری نہیں، یہاں ہمیں گزارے کے لیے صرف یہ مچھلیاں ہیں جن کی تعداد کے بارے میں کوئی اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن بہرحال یہ ہمارا کچھ وقت ضرور گزار سکتی ہیں۔ ان بوڑھوں کی وجہ سے یہ خوراک بھی ضائع ہو رہی ہے جو ہمارا حق ہے، چنانچہ انہیں قتل کرنے سے کافی خوراک بچ سکتی ہے۔ ہم میں سے ہر نوجوان اپنی پسند کی لڑکی منتخب کر لے اور وہ اس لڑکی کا کفیل ہوگا، اس کے لیے خوراک تلاش کرے گا۔ میں ایک بات کہوں گا، اگر ہماری زندگی میں یہ لڑکیاں شامل ہو جائیں تو ہمارے دلوں میں امنگ پیدا ہو جائے گی، اور اس طرح ممکن ہے کہ ہماری پوشیدہ صلاحیتیں ابھر آئیں اور ہم یہاں سے نکلنے کا بندوبست کر لیں۔ بارٹر متحیرانہ نگاہوں سے آلٹرے کی شکل دیکھ رہا تھا، پھر اس نے ہونٹ ترک کر کے گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں تم سے متفق ہوں مسٹر آلٹرے، لیکن کیا یہ دوسرے نوجوان اس کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ انہیں تیار کرنا ہوگا۔ اگر تم میری بات سے متفق ہو تو دوسرے بھی متفق ہوں گے، پھر کیوں نہ اس کی ابتدا ہم کریں۔ اگر ہم انہیں متفق کر سکے تو پھر کس کی مجال ہوگی کہ ہمارے سامنے آئے؟ میں جانتا ہوں کہ نوجوانوں میں سے کچھ سر پھرے ہمارے مخالف بھی ہوں گے، لیکن اگر ہماری تعداد بڑھ گئی تو پھر وہ کچھ نہ کر سکیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے مسٹر آلٹرے، پھر براہ کرم مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے۔ خفیہ طور پر آج ہی سے یہ مہم شروع کر دی جائے۔ تم اپنے طور پر اور میں اپنے طور پر نوجوانوں سے بات کرتا ہوں، اور پھر وہ بھی یہی کام کریں۔ تمام تحریکیں اسی طرح جڑ پکڑتی ہیں۔ میں یہ کام آج ہی شروع کر دوں گا۔ وعدہ؟ آلٹر نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وعدہ، بارٹر نے جواب دیا، اور وہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گئے۔